व्यूअर्स آج کی ویڈیو میں ہم دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز کے کریکٹر دا مینسیبل کو ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم پہلے جنرل کیریکٹرسٹکس آف مینسیبل کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایزی ٹرانسلیشن فرام انٹرلینیئر ٹیکسٹ دیکھیں گے۔ جنرل کیریکٹرسٹکس آف دا مینسیبل۔ دا مینسیبل کے جنرل کریکٹرسٹکس ہم اپنے لفظوں میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں جیفری چوسر نے بتائے ہیں۔ ہی از این الٹریٹ انٹیلیجنٹ مین، یعنی وہ بہت ہی سمجھدار انسان ہے لیکن بالکل ان پڑھ ہے۔ ہوڈ ونگس ہز ماسٹرز ان اے ٹیمپل ہی ورکس، اور جس ٹیمپل میں وہ کام کرتا ہے وہاں جو اس کے باسز ہیں وہ انہی کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ چوسر ڈسکرائبز دا مینسیبل ایز اے مین، چوسر اس کو کہتا ہے کہ انتہائی کمینہ انسان ہے، شریوٹ گھٹیا انسان ہے، ریوڈ سخت مزاج ہے، اینڈ ڈیسیپٹیو پرسن اور وہ دھوکے باز بھی ہے۔ دا مینسیبل ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز دا ڈرنکن کوکس اپیئرنس، اس کی اپیئرنس ایسے ہے جیسے اس نے ہر وقت شراب پی ہوئی ہے اور وہ نشے میں ہے۔ saying that he looks dazed، اور اس کی جو چال ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے نشے میں لڑکھڑا رہا ہو، ابھی گر جائے گا۔ his breath stinks، جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کی سانس جو ہے سامنے والے کو پریشان کرتی ہے۔ he yawns، وہ ہر وقت لمبی لمبی جمائیاں لیتا ہے۔ and his horrible breath is infecting everyone، اور جب وہ سانس لیتا ہے تو اتنی گھٹیا قسم کی اس میں سے اسمیل آتی ہے کہ جو بھی سامنے ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید اس کو اس سے کوئی بیماری لگ جائے گی۔ اب ہم انٹرلینیئر ٹیکسٹ میں سے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ دا مینسیبل، دیر واز اے مینسیبل فرام این ان آف کورٹ، ایک کورٹ کے ہوٹل میں سے ایک مینسیبل کھانا پکانے والا جو آدمی ہے وہ بھی ساتھ موجود تھا اس سفر کے لیے۔ ٹو ہوم آل بائرز مائٹ کوائٹ ویل ریزارٹ، اور یہاں پہ رائٹر ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ جتنے بھی لوگ خریداری کرنے والے ہیں انہیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس کے تجربے سے۔ ٹو لرن دا آرٹ آف بائنگ فوڈ اینڈ ڈرنک، کہ کھانا اور ڈرنک کس طرح سے خریدنا ہے۔ فار ویدر ہی پیڈ کیش اور ناٹ آئی تھنک دیٹ ہی سو نیو دا مارکیٹس وین ٹو بائی، چاہے کوئی چیز کیش دے کے لینی ہو یا ادھار لینی ہو، وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ کس جگہ سے خریدنی ہے اور کب خریدنی ہے۔ ہی نیور فاؤنڈ ہم سیلف لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی، اور خریداری کرنے میں اس کو کبھی بھی خود کو نقصان نہیں ہوا، اس نے خود کو نقصان میں نہیں ڈالا، اتنا وہ سمجھدار انسان تھا۔ ناؤ از اٹ ناٹ آف گاڈ اے فل فیئر گریس، تو رائٹر کہتا ہے کہ یہ تو خدا کی طرف سے اس پہ بہت بڑا کرم تھا کہ دیٹ سچ اے ولگر مین ہیز وٹ ٹو اسپیس، کہ ایک جاہل انسان کے پاس اتنی زیادہ وٹ، اتنی عقل تھی کہ لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے خریداری کرنی ہے۔ دا وزڈم آف اے کراؤڈ آف لرنڈ مین، اور رائٹر کہتا ہے کہ اس میں اتنی زیادہ وزڈم تھی کہ لرنڈ مین کا اگر کوئی کراؤڈ ہو، اتنے زیادہ لوگ ہوں، ان کے پاس جتنی وزڈم ہو اتنی اس ایک شخص میں وزڈم تھی۔ آف ماسٹرز ہیڈ ہی مور دین 3 times 10، یعنی اتنا سمجھدار انسان تھا کہ ایک وقت میں وہ 30 لوگوں 30 پیپل کے لیے کام کرتا تھا۔ who were in law expert and curious، اور لوگ بھی ایسے تھے کہ وہ قانون میں اور کام کرنے میں انتہائی سمجھدار تھے۔ whereof there were a dozen in that house fit to be stewards of both rent and land، اب رائٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے دا مینسیبل کام کرتا تھا وہ کیسے لوگ تھے۔ وہ خود اتنے سمجھدار تھے کہ وہ جہاں پہ کام کرتے تھے وہاں کے وہ سٹیورڈ بننے کے قابل تھے، یعنی ان کو یہ جاب دی جا سکتی تھی کہ وہ لوگوں سے لینڈ اور رینٹ کی جو رقم ہے وہ اکٹھی کریں۔ اور وین ای لارڈ ان انگلینڈ ہو وڈ اسٹینڈ
upon his own and live in a manner good, کہ وہ کسی بھی لارڈ کے لیے کام کرنے کے اہل تھے، اس کے قابل تھے، جس کے پاس اتنی زیادہ لینڈ ہو اور اتنے اس کے مینرز ہوں. ان آنر ڈیٹ لیس سیو ہز ہیڈ ور ووڈ اور لیو افروگلی ایز ہی مائٹ ڈیزائر، کہ اس کے پاس اتنی زیادہ، اپنے پاس اتنی رقم ہو ایسے لارڈ کے پاس کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، آنر میں اپنی زندگی گزار رہا ہو. یعنی ایسے گریٹ لوگوں کے پاس کام کرنے کے قابل لوگ ایسے موجود تھے جو اسٹیورڈ ان کے بننے کے لیے تیار تھے، اور ان لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہا تھا دا مینسیبل. اور these men were able to have helped a shire in any case that ever might befall. اور کسی شاعر میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے ڈیٹ کی وجہ سے یا کوئی اور ڈیزاسٹر کی وجہ سے، تو ان کے اپنے پاس اتنی رقم تھی، اتنا پیسہ تھا کہ یہ ان کی ہیلپ کر کے ان کو فال ہونے سے بچا سکتے تھے. اینڈ یٹ دس مینسیبل آؤٹ گیسٹ دیم آل. اور اس کے باوجود یہ مینسیبل اتنا سمجھدار تھا کہ ایسے گریٹ لوگوں کو بھی اس نے اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا تھا، اس نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. تو اصل میسج یہ چوسر ہمیں دینا چاہتا ہے کہ یہ عام اور جاہل انسان ہے، اس نے سمجھدار لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں. تھینک یو، گڈ بائے.